اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے کربلا ہمیں کیا درس دیتی ہے۔ کربلا ایک ایسی عظیم درسگاہ ہے کہ جس نے بشریت کو زندگی کے ہر گوشے میں درس انسانیت دیا ہے اور ہر صاحب فکر کو اپنی عظمتوں کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ روز عاشورہ کی تعلیمات ہر انسان کے لیے ابدی زندگی کا سرمایہ ہے، جن میں سے چند ایک کو بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سب سے پہلی چیز حریت اور آزادی ہے۔ کربلا کا سب سے اہم درس حریت اور آزادی ہے اور ظالم کے آگے نہ جھکنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے عزت کی موت، اور امام نے ظالم کی بیعت کو قبول نہیں کرتے ہوئے یہی فرمایا کہ خدا کی قسم اپنا ہاتھ ذلت کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا اور میں تمہارے سامنے غلاموں کی طرح نہیں جھکوں گا۔ اور جب کربلا میں امام کو ظالموں نے شمشیر اور ذلت کے درمیان محصور کر دیا تو امام نے یہی فرمایا کہ دیکھو ناپاک کے ناپاک بیٹے نے ہمیں دو چیزوں کے درمیان یعنی شمشیر اور ذلت کے درمیان مجبور کر دیا ہے، تو یاد رکھو ذلت مجھ سے بہت دور ہے۔ عاشورہ نے تمام مظلومان عالم کو یہی درس دیا ہے کہ ہمیشہ ثابت قدم رہو، حق پر ہو تو ثابت قدم رہو۔ اور گاندھی جی نے یہی تاریخی جملہ کہا ہے، میں ہندوستان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں لایا ہوں، بلکہ میں نے کربلا کے بہادروں کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، میں نے کربلا کے بہادروں کے تاریخی مطالعہ کیا ہے، اور پھر میں ہندوستان کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر تم ہندوستان کو ظلم سے نجات دلانا چاہتے ہو، ہندوستان کو ظالموں سے نجات دلانا چاہتے ہو تو حسین ابن علی کی سیرت پر عمل کرو۔ اور پھر کربلا کا دوسرا اہم درس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ جس میں تاریخ عاشورہ میں یزید کی حکومت منکر ہے اور حق و صداقت کو حاکم بنانا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، ظلم کے خلاف جنگ کرنا سب سے بڑا معروف اور نیکی ہے۔ لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کربلا کا سب سے اہم فلسفہ ہے۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام اپنے وصیت نامے میں کہ امام نے جو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھا ہے، یہی لکھا ہے کہ میں کسی مقام طلبی کے لیے، میں کسی سرکشی کے لیے نہیں آیا ہوں، میں کسی ظلم و فساد کو پھیلانے کی خاطر نہیں چلا ہوں، بلکہ میرا مقصد صرف اور صرف نانا کی امت کی اصلاح کرنا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اور میرا عمل اپنے نانا کے عمل پر ہو، میں اپنے بابا کے عمل پر، ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ امام کے یہ کلمات امام کی تحریک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضروری ہونے کو روز روشن کی طرح واضح کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور اس فریضے پر عمل کر کے یہ بتایا اور یہ دکھایا کہ دیکھو جہاں بھی ظلم ہو، جہاں بھی بربریت ہو، اس کے خلاف تم کھڑے ہو، اور پھر امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر، واجبات کو انجام دینا اور محرمات سے روکنا، یہ تمہارا فریضہ ہے۔ حتیٰ عدل و انصاف کے لیے قیام کرنا اور ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہونا دنیا کے ہر انسان پر ضروری ہے اور اس کا فرض ہے۔ تیسری اہم چیز وفاداری ہے کہ جو درس کربلا نے ہمیں دیا ہے اس میں تیسرا اہم درس وفاداری ہے، اور وفائے عہد ایمان کی نشانی ہے۔ اپنے وعدے کو پورا کرنا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کربلا میں اگر دیکھا جائے تو ایک طرف وفاداری کے مجسم پیکر نظر آتے ہیں اور دوسری طرف بے وفائی اور عہد شکنی کے بت۔ کوفیوں کا ایک اہم نقطۂ ضعف یہی بے وفائی تھی، چاہے وہ مسلم بن عقیل کے ساتھ کی ہو انہوں نے، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلانا اور ان کے ساتھ بے وفائی کرنا، اور انہوں نے صرف بے وفائی کا ثبوت دیتے ہوئے صرف امام سے الگ نہیں ہوئے، بلکہ برعکس دشمنوں کے ساتھ امام کے سامنے مارکا آرا ہو گئے
جو امام نے جناب حر کے ساتھ گفتگو میں یہی کہا، اگر تم لوگوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی، عہد شکنی کی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم نے ہمارے بابا علی کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، تم لوگوں نے ہمارے بھائی حسن کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، تم لوگوں نے میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ ایک طرف بے وفائی کی انتہا تھی، دوسری طرف امام حسین وفاداری کا مکمل نمونہ، اور صرف امام حسین نہیں، اصحاب امام حسین نے بھی وفاداری کا، بلکہ امام حسین کے 72 جانثار بھی وفاداری کے آخری مرحلے پر فائز ہیں کہ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو ان کے قتل ہو جانے کی خبر دے رہے ہیں تو انہوں نے نہ صرف سر جھکائے بلکہ حیرت کن الفاظ میں امام کے قدموں میں اپنی جانیں قربان کر کے آمادگی کا اظہار کیا، حالانکہ امام نے اپنی بیعت کو ان کے کاندھوں سے اٹھا لیا تھا، اور آخرکار امام کو کہنا پڑا کہ جیسے وفادار اصحاب میرے ہیں، ان سے زیادہ وفادار اصحاب ہم نے نہیں دیکھے۔ حضرت ابوالفضل العباس اور ان کے بھائیوں کو دشمنوں نے امان دی، لیکن حضرت ابوالفضل العباس اور ان کے بھائیوں نے امان قبول نہیں کیا اور ایسا کردار پیش کیا کہ وفاداری کی مثال بن گئے۔ تاریخ بشریت میں عباس جیسا باوفا انسان نظر نہیں آ سکتا، وہ عباس کہ جس کا دوسرا نام ہی وفا ہو گیا۔ جناب عباس کے زیارت نامے میں وارد ہوا ہے کہ آپ نے بھائی کے سامنے اطاعت، تسلیم، تصدیق اور وفاداری دکھائی ہے۔ عاشورہ کے پیغامات میں ایک اہم پیغام وفا ہے جو کبھی بھی دنیا کے باوفا افراد کے ذہن سے محو نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم ہمیں کربلا سے اور تاریخ عاشورہ سے درس لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔